نداء الاسلام کی ایک کلی انشاءاللہ پیش کروں گا، جس کلی نے مرکز نداء الاسلام میں ابھی تھوڑے دنوں میں بلوغ المرام میں سے 200 حدیث زبانی آتی ہے، اور اس کے اساتذہ اکرام کا اس پہ اور اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اساتذہ اکرام نے مجھے حکم دیا کہ آپ اسے اسٹیج پر بلائیں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان 200 احادیث میں سے جہاں سے چاہے حدیث کا نمبر بتائیں، انشاءاللہ وہ کلی راوی سمیت اور مکمل تخریج کے ساتھ جو صاحب بلوغ المرام نے کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ میں اس بھائی سے التماس کرتا ہوں حافظ زین العابدین قاری صاحب کے خطاب کے درمیان ہی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ قاری صاحب کی موجودگی میں اس بھائی کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اب خطاب فرماتے ہیں۔ 200 حدیث ماشاءاللہ ان کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مدارس میں ایسے محدث پیدا کرے جنہیں سب کچھ حدیثوں کی سندیں، حدیثوں کی عبارتیں، متن سب کچھ یاد ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں حدیثیں زبانی یاد کرنے کا شوق بخشا تھا۔ اب بھی جو آدمی زبانی حدیث کو یاد کرتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو امام بخاری کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ نمبر بولوں گا، یہ ہونہار طالب علم اس حدیث کا سند، اس حدیث کی راوی متن بھی بتائیں گے اور بات اور اس کی کتاب بھی بتائیں گے۔ تو حدیث نمبر 175۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث نمبر 175، باب کا نام باب الاذان، باب کا نام باب المواقیت، باب نمبر 8 کتاب الصلاة، حدیث نمبر 175۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه، واللفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ بارک اللہ فیک ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: لا صلاة بعد الصبح، نہیں ہے کہ نماز صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاة بعد العصر، اور نہیں ہے کہ نماز عصر کی نماز کے بعد، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، متفق علیہ، روایت اسے بخاری اور مسلم میں، واللفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کی لفظ ہے: لا صلاة بعد صلاة الفجر، نہیں ہے کہ نماز فجر کی نماز کے بعد۔ حدیث نمبر 161۔ حدیث نمبر 161، کتاب الطہارہ، باب کے نام باب الحیض، باب نمبر 10،
حديث نمبر 161. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تقعد على أهله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. صححه الحاكم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں: كانت النفساء تقعد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. تھی نفاس والی عورتیں عدت گزارتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، بعد نفاس کے خود کے بعد 40 یوم 40 دن. رواہ الخمسۃ، روایت کی اسے پانچوں نے، الا النسائی، سوائے نسائی، واللفظ لأبي داود، اور ابو داود کے لفظ ہے، وفي لفظ له، اور ایک روایت میں لفظ ہے: ولم أمره النبي صلى الله عليه وسلم، اور نہیں حکم دیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقضاء صلاة النفاس، نفاس کی حالت میں چھوٹی ہوئی نماز کی قضائی دے. صححہ الحاکم، صحیح ہے اس حدیث کو امام حاکم. ماشاءاللہ. حدیث نمبر 136. بابے کو کرسی تے بٹھاؤ، بچن تھلے اٹھاؤ. حدیث نمبر 136. 136 نمبر حدیث ہے. باب التیمم کی حدیث نمبر پہلی ہے. باب نمبر 9، کتاب الطہارہ، باب کا نام باب التیمم. حدیث نمبر 136. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ذكر الحديث. حضرت جابر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعطیت 5، دی گئی ہیں مجھے 5 چیزیں، لم يعطهن احد قبل، جو میرے سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی تھی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اور مسجد کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. وطهورا، پاکی کا ذریعہ. فأيما رجل أدركته الصلاة، پھر جو بھی کوئی آدمی نماز کو پائے، فليصلي، فاستعيد بنماز پڑھے. ماشاءاللہ، اللہ اسی کا جزا خیر ہے. 125. حدیث نمبر 125. باب نمبر 8، باب کا نام باب الغسل وخطب الجنوبی، یہ کتاب الطہارہ کا باب نمبر 8 ہے. حدیث نمبر 125. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالوا فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اذا اتى احدكم، جب آئے تم میں سے کوئی ایک اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس، ثم اراد، پھر یہ ارادہ کرے، ان يعود، ایک میں دوبارہ لوٹے، فلیتوضأ بینہما وضوءا، فاستعیق وضوء سے. روایت کسی امام مسلم نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدیث نمبر 75. حدیث نمبر 75. حدیث نمبر 75. حدیث نمبر 75، کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ کا باب نمبر 6، باب کا نام باب نواقض الوضوء. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال:
كنت رجلا مبدأ فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں كنت رجلا مبدأ تھا میں ایک آدمی ایسا بہت زیادہ مزید تھی فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بس میں نے حکم دیا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے لیکن وہ سوال کرے فسأله بس اس نے سوال کیا فقال اپنے فرمایا فيه الوضوء اس میں وضو ہے. متفق علیہ روایت کسی بخاری مسلم نے واللفظ للبخاری اور یہ لفظ صحیح بخاری ہے. اس ہونہار طالب علم کی اس کامیابی پر مرکز نداء الاسلام مبارکباد کا مستحق ہے اور ان کے اساتذہ معاونین منتظمین سب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بچے نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ادارہ صرف نام کی حد تک نہیں یہ کام کرنے والا ادارہ ہے. ایسے اداروں کا تعاون کرنا یہ مخیر حضرات پر لازم اور فرض ہے تاکہ یہ دین کا سلسلہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مرکز کے تمام اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس پر خرچ کرنے والوں کو اللہ خیر و برکات نصیب. تو ویڈیو HD بنا دے بیچ کر بھی کھا جائے حدیث نمبر 94 کتاب الطہارہ کا باب نمبر 7 باب کا نام کیا ہے کتاب الطہارہ کا باب نمبر 7 ہے اور باب کا نام ہے باب آداب قضاء الحاجة. حدیث نمبر 94 وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعنه اور انہی سی روایت ہے مراد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے كان النبي صلى الله عليه وسلم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء جب داخل ہوتے بیت الخلاء قال اور فرماتے اللهم انی اعوذ بک اے میرے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث جنیوں سے اور جنوں سے. میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آپ نے زور سے جواب دینا ہے یہ ہمارا فرض بھی ہے. نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر حدیث مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ کتاب و سنت مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث. یہ 1000 روپیہ میرے محسن بڑے بھائی حضرت مولانا سردار عبدالرؤف اظہر ڈوگر صاحب ان کی طرف سے بچے کو انعام دیا گیا ہے. حافظ زین العابدین کو 1000 ماشاءاللہ. حضرت مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب نے 1000 روپیہ انعام دیا ہے. اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام تو ان کے اساتذہ کو ہونا چاہیے تھا جنہوں نے اتنی محنت کی بچے کا ذوق پڑھایا. بچے کے استاد الشیخ صابر یوسف صاحب الحمدللہ وہ بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی. مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ جو ہمارے مہمانوں میں سے جو مرضی اور 200 حدیث میں سے جہاں سے مرضی جون سی مرضی حدیث کا نمبر بتائیں حدیثوں میں. الحمدللہ مرکز نداء الاسلام میں
माशाअल्लाह कारी हारून यासर साहब की तरफ से ऐलान है, जब ये बच्चा प्रोग्राम मुकम्मल याद कर लेगा इंशाअल्लाह अंजुमन निदाउल इस्लाम इसे मुकम्मल उम्रा करवाएगी इंशाअल्लाह। अंजुमन निदाउल इस्लाम के लिए आप भाई हमेशा अपने गाँव में अंजुमन निदाउल इस्लाम को याद रखा करें और मरकज निदाउल इस्लाम को याद रखा करें। हजरात मेरे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ फरमा है। एक मैं आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। आप अपने लिए जहाँ पे दुआ करते हैं ना, वहाँ पे उलमाए किराम के लिए भी दुआ किया करें। खास कर वो उलमा जिनकी पूरी जिंदगी दीन की इशाअत के लिए गुजरी है, दीन की हदीस की खिदमत करने के लिए गुजरी है। मेरी मुराद बक़ियतुस्सल्फ़ हजरत मौलाना शेखुल हदीस अब्दुल रशीद साहब मुजाहिदाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो बीमार हैं, उनके पोते भाई अब्दुल बाकी तशरीफ फरमा है, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ लाए। हजरत बाबा जी बार बार आपके लिए दुआ करते रहे, मरकज के लिए दुआ करते रहे, इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआ करते रहे और साथ अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए तो मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हूँ। बार बार वो कहते रहे, लेकिन अल्लाह की मर्जी, उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं तशरीफ ला सके। आप भाइयों से दुआ करवाना चाहता हूँ, सारे भाई अल्लाह के सामने दुआ करें कि अल्लाह शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रशीद साहब मुजाहिदाबादी हाफिज़हुल्लाह को मुकम्मल सेहत कामिला अजर अता फरमाए। आमीन कहिएगा। अल्लाह मुकम्मल सेहत कामिला अजर अता फरमाए। मेरे पास मेहमानान गिरामी की एक लंबी फरिस्त है, मैं उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी मुराद हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद सलीम आफद यसानी साहब, हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव तकबीर होम्स लाहौर, कारी मोहम्मद हाशिम साहब, कारी अब्दुल वर्क साहब, कारी अब्दुल्ला साजिद साहब, मोहम्मद अहमद यसानी साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद यसानी साहब और उस्ताद उलमा वली कामल कारी मोहम्मद इदरीस साकब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो हम पे शफ़क़त का हाथ रखते हुए तशरीफ लाए। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। अब खिताब के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। फाज़िल नौजवान हजरत मौलाना राना खलील अहमद खान साहब पसरूरी, वो आपके सामने तशरीफ लाते हैं, आपसे हम कलाम होते हैं। उनका मज़मून है मसलक अहले हदीस।